مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا، گانا بجانا دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گانے بجانے سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ گانے بجانے سے انسان کا دل منافق بنتا چلا جاتا ہے۔ منافق کی علامات آپ حضرات کے علم میں ہوں گی، کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کے اندر 3 علامتیں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ منافق کے اندر 3 علامات ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس کے اندر 4 علامتیں بتائی گئی۔ 3 علامت یہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، اور چوتھی علامت یہ ہے منافق کی کہ وہ ہر بات پہ گالی گلوچ دیتا ہے۔ تو ایک تو منافق کی علامت بھی ہے اور گالی گلوچ دینا گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اب ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مزید ذرا وضاحت فرمائی ہے کہ ان الغنا واللہو، غنا اور کھیل تماشا دونوں نفاق کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار یہ دونوں دل میں ایمان کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ایک طرف سے گانا بجانا انسان کو منافق بناتا ہے، اس عمل کو ہر بندہ آئے دن کرتا ہے بڑے شوق سے۔ دوسری طرف سے دل کے اندر اگر ایک انسان قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار کرتا ہے تو دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، نور ایمان بڑھتا ہے۔ تو ہم جو چیز ایمان کو بڑھاتی ہے اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور گانے بجانے کو ماشاءاللہ آئے دن ہر بندہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ لہو لہب کی چیزیں یعنی ساز باجے کا سننا حرام اور سخت گناہ ہے، اور اس استدلال میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گانے بجانوں کا سننا گناہ ہے، اور اس محفل میں بیٹھنا فسق اور فجور ہے، اور گانے بجانے سے لذت حاصل کرنا یہ کفر ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائے میرے مسلمان بھائی اور نوجوانوں کہ ایک تو گناہ کا کام، دوسرا ایسی مجلس میں بیٹھنا فسق اور فجور، پھر گانوں سے لذت حاصل کرنا کفر۔ ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے، لیکن انسان اس نقصان کو سمجھتا نہیں، وقتی لذت کی خاطر۔ دوسری طرف آپ دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار، اس میں فائدہ ہی فائدہ، نور ایمان کا بڑھ جانا، اللہ کا قرب کا حاصل ہو جانا، لیکن اس کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کی امت کی پستی میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ امت نے تلاوت ذکر کو چھوڑ کر گانے بجانے میں مشغول ہو گئی ہے۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ جتنی اسلامی سلطنتوں کو زوال آیا، جتنی اسلامی سلطنتوں میں زوال آیا، ان میں اکثر کا باعث یہی تھا کہ بادشاہ
नाच गानों की महफलों में शब और रोज मसरूफ हो गए। जब वक़्त का बादशाह वजीर सारे के सारे गाने बजानों में मसरूफ हो जाएं तो ये इंसान पर क्या जवाल आ जाता है, मुल्क और सल्तनों पर सवाल आ जाता है। अगर बादशाह भी और वज़रा भी अगर कुरान करीम की तिलावत जिक्र व अस्कार करने वाले बन जाएं तो वो कौमें और वो शहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उरूज अता फरमाते हैं। तो ये हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जाबिर की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल गिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। ये गाना बजाना मुनाफिकत को दिल में इस तरह उगाता है जिस तरह के खेती पानी खेत को उगाता है। इसको मिशकात के अंदर ये हदीस आप हजरात को मिलेगी, शुअबुल ईमान के अंदर आपको मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको गाने बजाने की महफिलों से हम सबको महफूज फरमाए, कुरान करीम की तिलावत जिक्र व अस्कार कसरत से करने की तौफीक नसीब फरमाए। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।